وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر. فمنا من اہل من احل بعمرہ. میں نے آپ کو عرض کیا تھا حج کی 3 قسمیں، اگر وہ ذہن میں ہو تو بات کلیئر ہے. فمنا من احل بعمرہ، کوئی وہ تھا جس نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا، یعنی عمرے کا احرام باندھا، وہ جو حج تمتع کر رہا تھا. ومنا من احل بحج، اور کوئی وہ تھا جس نے حج کا احرام باندھا، حج مفرد کر رہا تھا. منا من احل بحج و عمرہ، جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، یعنی کسی نے صرف عمرے کا احرام باندھا، کسی نے حج اور عمرہ دونوں کا. ومنا من احل بالحج، اور کوئی وہ تھا جس نے صرف حج کا احرام باندھا. واحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھا. فاما من احل بعمرہ فحل، تو جس نے عمرے کا احرام باندھا تھا، پھر اس نے تلبیہ، یعنی پھر اس نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، یا اس نے عمرے کا تلبیہ کہا. واما من احل بالحج اور جمع الحج والعمرہ فلم یحلوا حتی کان یوم النحر، یعنی جس نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، اس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا. اب اس پر حج کرنا لازم نہیں تھا اگر وہ صاحب استطاعت نہ ہو یا اس نے پہلے حج نہ کیا ہو، اس لیے انہوں نے احرام کھول دیا. لیکن جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا اور جمع الحج والعمرہ تھا، یعنی جس نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، فلم یحلوا حتی کان یوم النحر، تو انہوں نے احرام نہیں کھولا یہاں تک کہ 10ویں ذوالحج آ گئی، قربانی کے دن. جب ادھر پہلی نمی ہوگی پھر انہوں نے احرام کھول دیا.